دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو الف لالوی ماحول میں پایا۔ وہ تھا تو کوئی کمرہ ہی، مگر اس کی ساخت اور اندرونی آرائش ایسی تھی کہ اس پر کسی بڑے سے خیمے کا گمان ہوتا تھا۔ ڈھلان دار چھت اور نیچی دیواروں کے جوڑ پر چاروں طرف کٹاؤ اور ریشمی جھالریں لہرا رہی تھیں۔ چھت کے وسط میں ایک بہت بڑا بلوری فانوس چمک رہا تھا۔ چوکور جالی دار کھڑکیوں اور دروازے پر مخمل کے بھاری پردے جھول رہے تھے، اور فرش پر پورے سائز کا نفیس ایرانی قالین بچھا ہوا تھا، جس پر دیواروں کے ساتھ خوبصورت گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ قالین کے وسط میں صندل کی ایک منقش تپائی پر کئی قسم کی اعلیٰ شراب کی بوتلیں دیگر لوازمات کے ساتھ موجود تھیں۔ خالی دیواروں پر قدیم مصری رقاصاؤں کی ہیجان انگیز بڑی بڑی پینٹنگز آویزہ تھیں، جن میں زندگی کے رنگ پوری شدت سے نمایاں تھے۔ میں اس کمرے کے گوشے میں ایک گدے پر پڑا تھا۔ جب میں اس خیمہ نما کمرے کے جائزے سے فارغ ہوا تو مجھے اپنی بائیں کن پٹی میں درد کی شدید ٹیسوں کا احساس ہوا۔ اس موذی ڈرائیور نے میرے سر پر بڑی بے رحمی سے ضرب لگائی تھی۔ مجھے یہ پورا یقین تھا کہ میرا یہ اغوا صبح آنے والوں کی دھمکی کا نتیجہ ہے۔ وہ لوگ تل ابیب میں ایسے وسائل کے مالک تھے کہ انہوں نے واقعی مجھے بھری پوری سڑک سے اٹھا لیا تھا۔ میں نے کوہنی کے بل بستر سے اٹھنا چاہا تو میری نظر اس پری پیکر دوشیزہ پر پڑی جو میرے قدموں کی طرف دیوار کے سہارے سر ٹکائے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے گداز بدن اور بے پناہ حسن کو دیکھ کر میں چند لمحوں کے لیے اپنی تکلیف یکسر بھول گیا اور ٹکٹکی باندھ کر اس خوش جمال کا نظارہ کرنے لگا۔ اس کے سر پر عربی وضع کا کپڑا موجود تھا اور چہرے پر سیاہ جالی کی نقاب اس طرح چڑھی ہوئی تھی کہ آنکھوں کے نیچے چہرے کا پورا حصہ بدلی میں چھپے ہوئے چاند کی طرح نظر آ رہا تھا۔ بڑی بڑی غزالی آنکھیں لاپروایانہ انداز میں گھنیری پلکوں کے سائے میں بند تھیں۔ اس کا لباس اسے کلیوپاترا کے دربار کی کسی ماہر رقاصہ کے روپ میں پیش کر رہا تھا، جو ناچتے ناچتے تھک کر بھرے دربار میں سو گئی ہو۔ وہ نہ جانے فرش پر میرے قدم کی ہلکی سی دھمک تھی یا خواب دیدہ حسن کے لاشعور کی کارگزاری کہ میرے اٹھتے ہی وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھی اور اپنے بدن میں خود ہی سمٹتی ہوئی دلربانہ انداز سے اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے سامنے آ گئی۔ خوش آمدید۔ اس نے میرے سامنے آ کر مخمور نگاہوں کی چلون سے میری طرف جھانکتے ہوئے ترنم ریز اور رسیلی آواز میں کہا۔ اس کا لہجہ عربوں کا سا تھا، مگر اس نے الفاظ انگریزی میں ادا کیے تھے۔ میں کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ میں نے اس سے عربی میں سوال کیا۔ تم اس وقت میرے آقا قاضی ہادی کے مہمان ہو اور میں اس کی قدنہ کنیز ہوں جسے تمہاری خدمت پر مامور کیا گیا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام سائقہ ہے۔ تمہارا نام معنویت سے بھرپور ہے۔ تم نہ صرف آسمانی بلکہ صحرا کی آسمانی بجلی ہو جس کی چمک نگاہوں کو خیرہ اور حواس کو معطل کیے دیتی ہے۔ یہ ناچیز جو کچھ بھی ہے آپ کے حکم کی غلام ہے۔ اگر خواہش ہو تو کوئی مشروب پیش کروں؟ مشروب یا زہر، تم جو بھی پیش کرو مجھے پینے میں عذر نہ ہوگا۔ اس چھت کے نیچے قاضی ہادی کے دوستوں کے سوا کسی کا گزر نہیں ہوتا، اور زہر دوستوں کے لیے نہیں ہوتا۔ میرا آقا تو ویسے بھی دشمنوں کو للکار کر مارنے کا عادی ہے۔ لڑکی کے آخری جملے نے مجھے چونکا دیا۔ ان الفاظ سے پختگی ظاہر ہو رہی تھی۔ میں ابھی تک اسے معصوم، سادہ لو، الہڑ اور ناتجربے کار سمجھ رہا تھا، مگر پل بھر میں وہ نوخیز کلی مجھے کوئی خزاں رسیدہ پھول نظر آنے لگی جو شاخ سے گرنے کے لیے ہوا کے ایک ہلکے سے جھونکے کا منتظر ہو۔ میرے ذہن پر تیزی سے چھاتا ہوا خمار یک بیک صاف ہو گیا۔ لڑکی کی سرخ و سفید بھری بھری کمر میرے لیے بے روپ ہو گئی اور میں ایک گاؤ تکیے کے سہارے قالین پر بیٹھ گیا۔ وہ ایک جام میرے لیے اور دوسرا اپنے لیے بنا رہی تھی۔ میں نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی تو وہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ یہ میرے آقا کے ذخیرے کی سب سے پرانی شراب ہے جس کے ذائقے کی طلب ہوش ویان جیسے ذی مرتبہ شخص کو اس دروازے پر دستک دینے پر مجبور کر چکی ہے۔ اس نے سرخی مال شراب کا جام میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس عزت افزائی کے لیے میں تمہارا اور قاضی ہادی کا مشکور ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی شراب کے شوق میں مرشد عیان ایک آنکھ سے محروم ہوا ہے۔
اس کے چہرے سے مسکراہٹ یک بیک غائب ہو گئی۔ تم مہمان ضرور ہو، مگر تمہیں یہ اختیار نہیں کہ ہمارے کسی محسن کے بارے میں نازیبہ کلمات ادا کرو۔ تمہیں نہیں معلوم، اس قیمتی شراب کا ذائقہ چکھنے کے لیے مجھے اپنی بائیں کن پٹی پر اتنی شدید ضرب کھانی پڑی کہ ایک کیا میری دونوں آنکھوں کی بصارت بھی ضائع ہو جاتی تو مجھے حیرت نہ ہوتی۔ دوستوں اور مہمانوں کی طلبی کا یہ انداز مجھے پسند نہیں آیا۔ صبح میرا آقا خود تمہارے پاس آئے گا، یہ شکایت تم اسی سے کرو تو بہتر ہے۔ میرا کام تو صرف اتنا ہے کہ تمہارے آرام کا خیال رکھوں۔ بہت نفیس شراب ہے، میں نے پہلا گھونٹ لے کر کہا۔ میری زبان کے لیے ذائقہ نیا ہے، اس میں عجیب میٹھی سی تلخی رچی ہوئی ہے۔ میٹھی سی تلخی کیا بات کہی تم نے، لفظوں کے جوڑ توڑ کے ماہر معلوم ہوتے ہو۔ میں نے تو جو محسوس کیا وہ کہہ ڈالا۔ تم اچھا کہتے ہو، شاعر ہوتے تو بڑا نام پیدا کرتے۔ تمہارا یہ لباس اور تمہارے بدن کا گداز مجھے بدن کی شاعری دیکھنے پر اکسا رہا ہے۔ بدن کی شاعری؟ تمہارے بدن کا لوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، محسوس کرنا چاہو تو دوسری بات ہے۔ میں اس وقت تمہارا رقص دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے ان الفاظ پر اسے قدرے مایوسی ہوئی، مگر بظاہر اس نے خوشی سے کہا، میں رقص ضرور دکھاؤں گی، یہاں موسیقی کے ریکارڈز کا خاصا ذخیرہ ہے۔ موسیقی کا شور دوسروں کی نیند میں تو خلل انداز نہیں ہوگا؟ دوسرے کون؟ ہم دونوں کے سوا اس وقت 2 گونگے محافظ ہیں جن کا کام ہی جاگنا ہے۔ تو اس وقت میں تلابیب میں نہیں ہوں کیا؟ تم تلابیب سے کافی دور قاضی ہادی کے باغات میں ہو۔ اس جگہ پہلے ریت ہی ریت ہوا کرتی تھی، مگر اب یہاں نارنگی اور سیبوں کے باغات ہیں جن کا شورہ دور دور تک ہے۔ تو کیا مجھے باہر نکلنے کی اجازت ہے؟ اس کے الفاظ پر میرا شوق جاگ اٹھا۔ فضا میں رسیلے پھلوں کی تازہ مہکار میں پہلے سے ہی محسوس کر رہا تھا، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت میں پھلوں کے باغات ہی کے درمیان ایک عشرت قدے میں موجود ہوں۔ ضرور جا سکتے ہو، مگر ایک التجا ہے۔ وہ کیا؟ ان گونگے محافظوں سے نہ الجھنا، وہ بڑے ظالم اور سنگ دل ہیں۔ ایک گھوسے میں ریچھ تک کی گردن کا منکا توڑ دیتے ہیں۔ ان کا بہتر مقام تو کوئی سرکسی ہو سکتا ہے۔ دونوں جڑواں بھائی ہیں اور اسپین میں بل فائٹنگ کیا کرتے تھے۔ میرے آقا نے انہیں وہیں سے ملازم رکھا ہے۔ میں سائقہ کے ہمراہ باہر آ گیا۔ قدموں کی آہٹ پر وہ دونوں چونکے، مگر میرے ہمراہ سائقہ کو دیکھ کر مشینی انداز میں گشت میں مصروف ہو گئے۔ ان دونوں کے دیو ہیکل سفید جسموں پر چرمی جیکٹ چڑھے ہوئے تھے اور دونوں کے شانوں سے ایک ایک رائفل لٹک رہی تھی۔ پتلون کے بیلٹ کے ساتھ چرمی ہولسٹرز میں ریوالور اور ایک ایک ہک کے ساتھ طاقتور سرچ لائٹ جھول رہی تھی۔ قد و خال اور قد و قامت کے اعتبار سے دونوں ہی یکساں نظر آتے تھے۔ تنگ پیشانیوں، گول اور سرد آنکھوں اور پتلے پتلے ہونٹوں کے باعث وہ صورت سے ہی غارت گر اور خونی نظر آتے تھے۔ میں دانستہ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے سائقہ کے ساتھ چاندی میں باغ کی طرف چل دیا۔ ان گونگے محافظوں میں سے ایک وہیں ٹہلتا رہا اور دوسرا کسی مستعد فوجی کی طرح ہمارے تعاقب میں ہو لیا۔ یہ ہمارے پیچھے کہاں رہا ہے؟ اس کا کام ہی یہی ہے، رات کے وقت ہمیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ دور نکل آنے کے بعد میں نے مڑ کر اس عمارت پر نظر ڈالی۔ وہ واقعی فن تعمیر کا ایک اچھوتا شاہکار تھی۔ دور سے دیکھنے پر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ایک دوسرے سے ملے ہوئے 4 خیمے وہاں استادہ ہوں۔ سائقہ نے بتایا کہ اس عمارت میں کل 4 کمرے ہیں اور ہر ایک کی ساخت یکساں ہے۔ باغ سے زیادہ مجھے حفاظتی انتظامات سے دلچسپی تھی اور میں نے باہر آ کر اندازہ کر لیا کہ گونگے بہت ہی مکار اور خطرناک تھے۔ انہیں زد دے کر وہاں سے نکل جانا کسی معجزے ہی کی صورت میں ممکن تھا۔ ان کے کثرتی جسموں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ سر پر ایک گھونسا رسید کر کے ناک کے راستے بھیجا بہا دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایسے شہزوروں کے مقابلے میں میرا کوئی حربہ مشکل سے ہی کارگر ہو سکتا تھا۔ عمارت میں واپس آ کر میری فرمائش پر سائقہ نے تیز موسیقی کا ایک علاقائی ریکارڈ ٹیبل پر رکھ کر اسے آن کر دیا۔ اسی کے ساتھ اس نے فانوس کے سوئچ کے ساتھ لگے ہوئے ریگولیٹر کو گھما کر روشنی کم کر دی۔ فسوخ اس ماحول میں جو ہی دف اور تھال کی تیز آوازیں گونجی، سائقہ کے قدم تھرکنے لگے۔ اس نے صندلی تپائی سے تیز قسم کی شراب سے بھرا ہوا
جام اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ پھر دف پر ایک چوٹ کے ساتھ جو ہی موسیقی کا بھرپور شور گونجا، وہ لڑکی بجلی بن گئی۔ اس کے بدن کا ہر عضو الگ الگ تھرک رہا تھا۔ وہ بل کھا کھا کر اور لہرا لہرا کر یوں ناچ رہی تھی کہ میرا سانس سینے میں پھنسنے لگا۔ ایک طرف شراب میرے جسم کو موم بنائے دے رہی تھی اور دوسری طرف سائقہ کا جارحانہ رقص مجھے بے خود کیے دے رہا تھا۔ دور پر دور چلتا رہا، اور جب اس نے روشنیاں بالکل دھیمی کر کے مجھے بتایا کہ وہ رقص ظلمات کا مظاہرہ کرنے والی ہے، تو میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ رات کے سناٹے میں سائقہ جیسی حسینہ کا وہ اندھیرے کا ناچ بڑا ہی سنسنی خیز تھا۔ میرے لیے اس کے قدموں پر نظریں جمانی مشکل ہو گئی۔ حجاب سمٹتا رہا اور رقص پورے زور و شور سے جاری رہا۔ آخر میرے اعصاب جواب دے گئے اور میں بے اختیار چیخ اٹھا، ختم کرو اس ناچ کو۔ جب تک تم مجھے خود نہیں روکو گے، میرے قدم یوں ہی گردش کرتے رہیں گے۔ موسیقی میں رقاصہ کی للکارتی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میرے لیے اسے روکنا معمولی سی بات تھی، مگر جب میں نے پہلی مرتبہ اسے پکڑنا چاہا تو وہ یوں پھسل کر میری باہوں سے نکل گئی کہ میں حیران رہ گیا۔ وہ بدستور ناچتی رہی اور میں اسے روکنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ وہ سیماب کی طرح پورے کمرے میں قالین پر ہلکورے لیتی پھر رہی تھی۔ خدا خدا کر کے وہ ریکارڈ ختم ہوا اور سائقہ کے قدم تھم گئے۔ رقص ابلیس دیکھو گے؟ نہیں، یہ بہت خوبصورت رقص ہے۔ صحرا نشینوں کے قبیلے کا یہ خاص رقص ہے جو میں نے طویل ریاضت کے بعد سیکھا ہے۔ اب میری نگاہیں تھک چکی ہیں، میں سونا چاہتا ہوں۔ صبح تمہارے آقا سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ سونا چاہتے ہو؟ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے سائقہ، میں نے کہا، اور اس کے جواب کی پرواہ کیے بغیر قالین پر دراز ہو گیا۔ میں قاضی ہادی پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں کمزور قوت ارادی کا مالک نہیں جسے وہ اپنے اشاروں پر نچا سکے۔ صبح سائقہ نے مجھے بیدار کیا تو قاضی ہادی وہاں آ چکا تھا اور ناشتے پر میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے سائقہ کی بوکھلاہٹ کے باوجود نہایت سکون سے منہ ہاتھ دھویا اور دوسرے کمرے میں جا پہنچا جہاں قاضی میرا منتظر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور تپاک کے ساتھ میری طرف آیا۔ اس کی گرمجوشی کے جواب میں نے خاصی سرد مہری کا مظاہرہ کیا۔ جب ہم دونوں قالین پر آمنے سامنے بیٹھ گئے تو میں نے تلخ لہجے میں اس سے سوال کیا کہ میرے ساتھ یہ سانگ رچا کر وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ناشتہ کر لو، پھر سکون سے باتیں ہوں گی۔ تمہیں یہ سانگ ہی معلوم ہوگا کیونکہ تم میرے لہو کے پیاسے تھے، مگر میں تمہارے ساتھ کمال مہربانی سے پیش آ رہا ہوں۔ فی الحال یہ باتیں بھول جاؤ، اس سب حق کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے سنا ہے تم اپنے دشمنوں کو للکار کر مارنے کی آتی ہو، پھر میرے ساتھ یہ بلی چوہے والے کھیل کا کیا مقصد ہے؟ تم غلط لوگوں کے چکر میں پڑ کر میرے دشمن ہو گئے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ پوری کہانی سننے کے بعد تم بھی میرے ہمنوا بن جاؤ گے۔ میں سننا چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں تم کیا جانتے ہو۔ سائقہ، تم باہر جاؤ، قاضی نے قریب کھڑی ہوئی کنیز سے کہا، اور وہ سر جھکا کر باہر چلی گئی۔ کیسی لڑکی ہے؟ اس کے باہر جانے پر قاضی ہادی نے سرگوشیانہ لہجے میں پوچھا، یہ میرے صبر کے لیے کڑا امتحان ثابت ہوئی ہے۔ امتحان؟ ارے میں نے تو اسے انعام بنا کر تمہارے لیے بھیجا تھا فارم پر۔ دوستی کا یقین ہونے سے پہلے میں کوئی انعام قبول نہیں کر سکوں گا۔ میرے الفاظ پر ایک لحظے کے لیے قاضی ہادی کے چہرے پر غصے کی سرخی آ کر گزر گئی، مگر جب وہ بولا تو اس کے لب و لہجے میں وہی پہلے جیسی حلاوت موجود تھی۔ دراصل یہ یہودن ہے، اسی لیے میں نے اسے باہر بھیج دیا، کیونکہ اب میں تم سے کچھ صاف صاف باتیں کرنے والا ہوں۔ میں منتظر ہوں۔ تمہیں علم ہوگا کہ میں خود ایک فلسطینی ہوں۔ اس نے چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد کھنکار کر کہنا شروع کیا، مگر میں نے اسے وہیں روک دیا۔ میری معلومات کے مطابق تمہیں فلسطینی سمجھا ضرور جاتا ہے، مگر تمہاری وطنیت بہت سے لوگوں کے لیے ایک مشکوک مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ یہ سب میرے دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل میں رہنے کے باوجود فلسطین کے کاز کی جتنی خدمت میں نے تنہا کی ہے کوئی ساری عمر نہیں کر سکے گا، اور محض یہی وجہ ہے کہ میرے ایک جانثار کا قاتل اس وقت میرے ساتھ ایک دسترخوان پر میرے مہمان کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے۔ مہمان کہہ کر مجھے دھوکے میں نہ ڈالو، مہمانوں کو زخمی اور اغوا کر کے نہیں لایا جاتا۔ یہاں میں تمہارا قیدی ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ اگر میں نے تمہارے مشورے قبول نہ کیے
تو شاید مجھے یہاں سے زندہ نکلنا بھی نصیب نہیں ہو سکے گا۔ یہ غلط ہے، قسم رب العزت کی، یہ اندیشے بالکل غلط ہیں۔ تم جانا چاہو تو اسی وقت واپس جا سکتے ہو۔ جب اپنی مرضی سے یہاں ہوگے تو میں تم سے بات کروں گا۔ اگر یہ درست ہے تو پھر مجھے اغوا کر کے یہاں کیوں لایا گیا؟ محض تمہاری ضد کی وجہ سے۔ یہ میری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ دلیل کے سامنے میں ہتھیار ڈال سکتا ہوں، مگر ضد اور ہٹ دھرمی کے سامنے جھکنا میں کسی طرح قبول نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے قاضی ہادی۔ صبح تمہارے جو آدمی میرے پاس آئے ان کا رویہ نفرت آمیز اور جارحانہ تھا۔ انہوں نے مجھے کارلوس کا قاتل قرار دے کر اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا تھا۔ کیا واقعی؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اپنے آدمیوں پر اتنا بھی اختیار نہیں کہ ان کی کارروائیوں سے باخبر رہو۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہو، مگر یہ میری ہدایت کی سری خلاف ورزی تھی۔ ان کا کام صرف اتنا تھا کہ میری دعوت تم تک پہنچا دے۔ دراصل کارلوس 22 سال سے ان لوگوں کے ساتھ تھا، اور وہ یہ بھی جان چکے تھے کہ کارلوس تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے سامنے وہ جذباتی ہو گئے ہوں۔ میں تمہارے سامنے ان سے جواب طلب کروں گا اور وہ تم سے اپنے گستاخانہ سلوک کی معافی مانگیں گے۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ میں یہاں تمہارا مہمان ہوں۔ کن پٹی کا درد رہ رہ کر مجھے تمہاری طرف سے بدزن کیے دے رہا ہے۔ یہ لو۔ اس نے اپنے لبادے کی جیب سے کار کی چابی نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ باہر میری گاڑی موجود ہے، ناشتہ ختم کر کے تم جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ گاڑی میں بعد میں منگوا لوں گا۔ گفتگو اسی وقت ہوگی جب تم اپنی مرضی سے یہاں ہوگے۔ بہتر یہ ہوگا کہ اس بار تم میرے کمرے میں آ جانا۔ میں نے چابی تھامتے ہوئے کہا۔ ویسے قاضی کے مخلصانہ رویے نے مجھے شدید مخمصے میں ڈال دیا تھا۔ میرا وہاں آنا مناسب نہیں ہوگا۔ تم اسرائیلی حکام کی نظروں میں ہو اور شاید تمہاری نگرانی بھی ہوتی رہی ہے۔ اتنی اہم گفتگو وہاں نہیں کی جا سکتی۔ دوبارہ یہاں آنے سے پہلے بھی تمہیں اطمینان کرنا ہوگا کہ اپنے پیچھے سرکاری کتے یہاں تک نہ لگا کر لے آؤ۔ تو کیا اغوا کے وقت میری نگرانی نہیں ہو رہی تھی؟ اس کا اطمینان ہو جانے کے بعد ہی کارروائی کی گئی تھی، ورنہ ٹیکسی تمہیں مطلوبہ مقام پر اتار دیتی۔ تمہیں یہاں لانے کے لیے کارلٹن کے اطراف میں میرے آدمی 4 ٹیکسیاں لیے موجود تھے تاکہ تم احتیاط کے پیش نظر ایک دو کو نظر انداز کر دو، تب بھی منصوبہ ناکام ہونے کا خدشہ نہ رہے۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد میں چند منٹ وہاں مزید رکا، پھر چابی لے کر باہر آ گیا۔ قاضی نے بڑے اتفاق سے مصافحہ کر کے مجھے رخصت کیا۔ میں نے قاضی ہادی کی کار میں بیٹھ کر انجن اسٹارٹ کیا اور بے یقینی کے ساتھ یو ٹرن لے کر نکاسی کے راستے کی طرف ہو لیا۔ قاضی ہاتھ لہرا کر اندر چلا گیا اور میں ہونق کی طرح عقب نما آئینے میں خالی سڑک کو دیکھتا ہوا پھاٹک سے باہر نکل گیا۔ کچے راستے سے سڑک پر آنے تک مجھے یقین تھا کہ قاضی ہادی کے گرگے میرا راستہ روک لیں گے اور مجھے طاقت کے زور پر دوبارہ کنکریٹ کے ان خیموں میں پہنچا دیا جائے گا، مگر میرے یہ اندیشے غلط ثابت ہوئے اور میں بخیر و عافیت شارہ پر آ گیا۔ وہاں آ کر میں نے اپنی کار دانستہ تل ابیب کی مخالف سمت میں ڈال دی۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے باوجود جب کسی گڑبڑ کے آثار نظر نہ آئے تو میں سنجیدگی سے قاضی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ نہ جانے مجھ سے کس سلسلے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کم از کم اس کے عزائم سے واقفیت ضرور حاصل کرنی چاہیے تھی۔ مجھے یہ اطمینان ہو چکا تھا کہ قاضی نے اپنے فارم پر مجھے قید میں نہیں رکھا تھا، بلکہ برابری کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا۔ یہ اطمینان ہو جانے کے بعد وقت ضائع کرنا بے سود تھا، لہٰذا اگلے چوراہے سے میں نے گاڑی واپس گھما لی۔ 1.5 گھنٹے بعد میں دوبارہ اسی فارم پر موجود تھا۔ اس وقت مکان پر نہ گونگے محافظ مامور تھے اور نہ ہی سائقہ کا پتہ تھا۔ گھنٹی بجانے کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئی کہ مکان کے دروازے پر پیتل کا وزنی تالا جھول رہا تھا۔ میں نے ہارن بجایا تو چند ہی منٹ بعد کہیں سے ایک مالی آن پہنچا۔ قاضی ہادی کہاں ہیں؟ وہ تو کافی دیر پہلے چلے گئے ہیں۔ کیسے گئے؟ شہر سے ڈرائیور ایک جیپ لے کر آیا تھا۔ یہاں فون موجود ہے؟ نہیں جناب، ابھی تک یہاں لائن پہنچی ہی نہیں۔ یہ ناکامی مجھے بری طرح کھل گئی۔ اگر قاضی میرے ساتھ کوئی لمبا کھیل کھیل رہا تھا تو وہ یقینی طور پر مجھ پر برتری حاصل کر چکا تھا۔ اپنی گاڑی میرے حوالے کر کے وہ اطمینان سے شہر لوٹ گیا تھا اور میں اس سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ میرے لیے اب کارلٹن واپسی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا میں واپس شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں تمام حالات کے بارے میں سوچتا ہوا شہر کی جانب جا رہا تھا کہ ایک خیال نے مجھے پریشان کر دیا۔ اسرائیلی حکام میرے اور فلسطینی افواج آزادی کے کارندوں کے درمیان
نفرت اور عداوت کی خلیج پیدا کرنے کی کوششوں میں ناکام رہ چکے تھے۔ اپنا یہ مذموم مقصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مجھ پر مصنوعی قاتلانہ حملے کا ڈرامہ بھی اسٹیج کیا تھا، مگر محمود خاصا ہوشیار آدمی تھا۔ وہ بآسانی واقعات کی تہہ تک پہنچ گیا اور میں بڑی مشکلات سے بچ گیا تھا۔ میں نے محمود سے ملاقات میں خود ہی قاضی کا پتہ صاف کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ محمود تل ابیب میں نہیں تو اسرائیل میں ضرور موجود ہے۔ اخبارات میں کارلوس کے قتل کی تفصیلات پڑھ کر اس نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس قتل میں میرا ہاتھ تھا۔ اب اگر محمود یا اس کا کوئی کارندہ مجھے بھرے شہر میں قاضی کی گاڑی میں تنہا گھومتے دیکھتا تو لازمی طور پر یہی نتیجہ اخذ کرتا کہ میں قاضی کے ہاتھوں بک گیا ہوں، اور پھر غداری کے الزام میں شاید میرا پتہ ہی صاف کر دیا جاتا۔ میں ان خطوط پر جتنا سوچتا رہا اسی قدر میرے شبہات یقین میں بدلتے چلے گئے۔ قاضی ہادی فروٹ فارم پر میرا انتظار کیے بغیر جس طرح چلا گیا، اس کی بنا پر مجھے یقین ہونے لگا کہ مجھ سے کسی اہم موضوع پر گفتگو محض ایک بہانہ تھا۔ وہ مجھے اپنی باتوں میں الجھا کر اسی موڑ پر لانا چاہتا تھا کہ میں اپنی آزادی کا یقین کرنے کے لیے اس کی گاڑی میں روانہ ہو جاؤں اور فلسطینی افواج آزادی کے کارندے مجھے اس حال میں دیکھ کر میرے پیچھے لگ جائیں اور میری نگرانی کرنے والے سرکاری اہلکار ان پر بھرپور طریقے سے ہاتھ ڈال سکیں۔ ابھی تک مجھ کو ہی اندازہ ہو سکا تھا کہ اسرائیلی حکام مجھے چارہ بنا کر فلسطینی افواج آزادی کے اسرائیلی مرکز کی بےخونی کرنا چاہتے تھے۔ جو مقصد وہ براہ راست حاصل نہ کر سکے، کارلوس کے قتل کے بعد قاضی کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ میرے اس خیال کو اس امر سے بھی تقویت ملتی تھی کہ ہلٹن کے بہرے اور مسز لورسمت کے بیان کے بعد کارلوس کے قتل کے بارے میں پولیس کو میری طرف آنا چاہیے تھا۔ یہ اس لیے اور بھی لازمی تھا کہ تعارف کے دوران میں نے فلورا کو اپنا اصل نام بتا دیا تھا، مگر پولیس مجھے نظر انداز کر چکی تھی۔ گویا ایک طرف سے رسی ڈھیلی چھوڑ کر دوسری جانب سے جال تنگ کیا جا رہا تھا۔ یہ سوچ کر میرے بدن کے مساموں کے دہانے کھل گئے۔ فلسطینی افواج آزادی کے کارکنوں کے ہاتھوں راڈرک کی بھیانک موت مجھے ابھی تک یاد تھی۔ وہ تل ابیب کی بھری پوری شارہ پر ایک پلاسٹک بم کا نشانہ بنایا گیا تھا اور اس کی لاش کے چیتڑے دور تک بکھر گئے تھے۔ جو بے جگر لوگ ایک اہم سرکاری کارندے کا یہ حشر کر سکتے تھے، میری وفاداری پر شبہ ہو جانے کے بعد اپنی تنظیم کے اجتماعی مفاد کی خاطر جو کچھ کر گزرتے وہ کم ہوتا۔ میں نے شہری حدود کے آغاز سے قبل ہی گاڑی کو ایک بازار میں کھڑی کر دیا اور کھڑکیاں دروازے مقفل کر کے ٹیکسی کے لیے سڑک پر آ گیا۔ ہوٹل میں پہنچ کر میں نے سب سے پہلے ڈائریکٹری سے قاضی ہادی کے گھر کے تینوں فون نمبر نوٹ کیے، پھر ایک پبلک بوتھ سے اسے ٹیلی فون کر ڈالا۔ مجھے یقین تھا کہ تمہاری بے اعتمادی جلد ختم ہو جائے گی۔ اب بتاؤ تم کب آنے کے لیے تیار ہو؟ میرا نام سن کر وہ مسرت آمیز لہجے میں بولا، کیا اب بھی میری آمد ضروری ہے؟ تم بول کہاں سے رہے ہو؟ ایک پبلک فون بوتھ سے؟ پھر ٹھیک ہے، تمہاری آمد اب بھی ضروری ہے، مجھے بہت اہم باتیں کرنی ہیں۔ وہ نمٹانے کے لیے میں تمہارے فارم پر گیا تھا، مگر تم وہاں سے لوٹ چکے تھے۔ اوہ، مجھے اتنی جلدی تمہاری واپسی کی امید نہیں تھی، ورنہ میں ضرور انتظار کرتا۔ تمہاری کار میں نے شہر میں داخلے سے قبل فروٹ مارکیٹ میں چھوڑ دی تھی، چابی میرے پاس ہی ہے، جب چاہو آدمی بھیج کر منگوا سکتے ہو۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا۔ اس مرحلے پر یہ مناسب نہیں ہوگا کہ کسی فریق کو میرے اور تمہارے تعلقات کی بدلی ہوئی نوعیت کا علم ہو، اس نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ اس کا یہ تبصرہ میرے لیے حیرت کا باعث ثابت ہوا۔ میرے اندازے کے مطابق تو اسے میرے اس اقدام کی مخالفت کرنی چاہیے تھی، مگر میں نے یہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا کہ میں ہفتے کی شام 4 بجے فروٹ مارکیٹ جانے کے لیے تیار ہوں گا، وہ باقی انتظامات کر لے۔ اگلے روز میں دکان پر پہنچا تو گزشتہ روز کی غیر حاضری پر مجھ سے جواب طلبی ہوئی۔ میں بیمار ہو گیا تھا۔ تم غلط کہتے ہو، میں نے ہوٹل سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ تم اتوار کی شام سے وہاں سے غائب ہو گئے تھے اور رات بھر نہیں لوٹے تھے۔ مالک نے فوراً میرا جھوٹ پکڑ لیا۔ اتوار کی شام میں نے ایک دوست کے ہاں زیادہ پی لی تھی، جس کا اثر پیر کی صبح تک رہا۔ وہ رات میں نے اسی کے گھر بسر کی تھی۔ دوست نر تھا یا مادہ؟ مرد ہی تھا۔ تو وہ کون ہے جو کل سے کئی مرتبہ تمہارے لیے پوچھتی رہی ہے؟ میرے لیے پوچھتی رہی؟ ہاں، شاید 4 مرتبہ فون کیا تھا اس نے۔ میں تو یہاں کسی لڑکی کو نہیں جانتا۔
کسی چلتی پھرتی لڑکی سے ملاقات بھی ہوتی ہے تو دکان کا نمبر دینے یا ذکر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اس معاملے میں بہت محتاط ہوں۔ اس لڑکی کی بے چینی کے پیش نظر میں نے کارلٹن فون کیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ہماری کوئی گاہک ہو اور تم پر اس کا دل آ گیا ہو۔ ایسے واقعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ جی میں کیا عرض کر سکتا ہوں، مجھے تو ایسا کوئی تجربہ نہیں۔ اب اس کا فون آئے تو اسے مایوس نہ کرنا، چاہو گے تو میں بھی ساتھ چلوں گا۔ وہ ندیدے پن کے ساتھ بولا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا فون آ گیا۔ اس وقت میں قریب ہی موجود تھا۔ میرے دکاندار نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر ہجان آمیز سرگوشیانہ لہجے میں مجھ سے کہا، وہی ہے، دیکھو دل نہ توڑنا اس کا، اور ہاں اگر کوئی گنجائش ہو نا تو میرا ذکر بھی کر دینا۔ میں نے بڑھ کر اس مردود کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ وہ حریفانہ انداز میں میرے قریب ہی کھڑا اس طرح ریسیور کو گھورتا رہا جیسے اسے ریسیور میں سے لڑکی کے نکل پڑنے کی امید ہو۔ صفدر اسپیکنگ، برقی کرسی سے تمہارا فاصلہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ ریسیور میں نے ماریا کی خشک آواز فوراً پہچان لی۔ تو تم کل سے یہ بتانے کے لیے بے چین تھی؟ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات تم کہاں تھے؟ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ مسز فلورا اسمتھ نام کی کسی عورت کو جانتے ہو سکتا ہے کبھی ملاقات ہوئی ہو، مگر ان باتوں کے لیے ٹیلی فون کی کیا ضرورت ہے؟ تم کوئی دوسرا مناسب طریقہ اختیار نہیں کر سکتی؟ میں ماریا نہیں، کیپٹن ماریا بول رہی ہوں صفدر۔ دیکھو میں اس دکان پر ملازم ہوں، تمہاری کال سے غلط فہمی بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ میں لڑکیوں کو پھانسنے کے لیے دکان کے وسائل استعمال کرتا ہوں۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ بےہودگی نہیں، یہ حقیقت ہے کیپٹن۔ میرے آجر کو کل سے یہی شبہ ہو رہا تھا۔ چاہو تو تم مجھ سے بات کر سکتی ہو، مجھے کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ صرف یہ یاد رکھنا کہ اس مرتبہ اگر تم کسی خونریزی میں ملوث ہوئے تو اسرائیل میں تمہاری موت پر رونے والا کوئی نہیں مل سکے گا۔ تو کیا تم بھی سنگ دل ہو گئی ہو؟ شٹ اپ! یہ کہہ کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ کون تھی؟ ایک فوجی آفیسر ہے۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اس گفتگو پر سرکاری رازوں کے قانون کا اطلاق ہوتا ہے، آپ چاہیں تو دہرا دوں؟ نہیں بھائی، میں ایسے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ قانون کا ذکر آتے ہی وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ ماریا کے اس فون نے مسئلہ اور الجھا دیا۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ کارلوس کے قتل کی تفتیش مقامی پولیس نے کی ہوگی، اور پھر مسز فلورا اسمتھ کا بیان بھی لیا گیا ہوگا، کیونکہ مرحوم آخری بار اسی کی میز پر دیکھا گیا تھا، اور فلورا کے بیان میں میرا نام آنا لازمی تھا۔ اس کے بعد دو ہی صورتیں ممکن تھیں۔ اول تو یہ کہ آرمی انٹیلیجنس بیورو نے مقامی پولیس کو میرے بارے میں اپنے خاص مقاصد کے تحت کوئی معلومات فراہم نہیں کی، اور اگر میرا ریکارڈ پولیس کے پاس بھی موجود تھا تو اسے مجھ سے دور رہنے کی ہدایات دی گئی تھی۔ ایسی صورتحال میں ماریا کے فون کا ایک ہی مقصد ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے تشدد کی مزید کارروائیوں سے روکنا چاہتی تھی، کیونکہ ان لوگوں کے مقاصد کچھ بھی رہے ہوں، امن عامہ کا مسئلہ ہر چیز پر افضل تھا۔ لیکن اس طرح میرا یہ مفروضہ غلط ثابت ہو جاتا تھا کہ قاضی ہادی اسرائیلی حکام کی شے پر مجھ سے کوئی لمبی بازی کھیل رہا ہے۔ اگر قاضی کو ان کی طرف سے شے ملی ہوئی ہوتی تو اس مرحلے پر ماریا کو مجھے چھیڑنے کی بالکل ضرورت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ وہ مجھے اس روز دکان پر فون کرتی رہی جب میں قاضی کے فروٹ فارم پر موجود تھا۔ اس سلسلے میں جتنا سوچتا رہا میرا ذہن اسی قدر الجھتا چلا گیا۔ اتنے عرصے کی لاتعلقی کے بعد عین میری غیر حاضری والے دن مسلسل فون کرتے رہنے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مجھے یہ باور کرایا جا سکے کہ قاضی ہادی کی پشت پر سرکاری ہاتھ نہیں ہے۔ یہ بات اور ہر کارروائی کے مثبت اور منفی پہلو موجود تھے، اور میرے لیے فیصلہ کرنا دشوار سے دشوار تر ہوتا جا رہا تھا۔ آنے والے دنوں میں میں نے پوری کوشش کی کہ ان مسائل کے بارے میں نہ سوچوں۔ آنے والا وقت خود ہی فیصلہ صادر کر دے گا، مگر پھر بھی ہر وقت ذہن میں وہی خیالات گھسے رہے۔ ذہن اعتدال پر آنے کے ساتھ ہی مجھے قاضی کا کردار سلجھا ہوا نظر آنے لگا۔ گو میں اس پر پوری طرح یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر بظاہر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اب تک اس نے جو کچھ کہا وہ اس کے افعال سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے۔ اس کے کردار کے بارے میں بس ایک ہی بات میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی، وہ خود کو اسرائیل میں فلسطینی مفادات کا سب سے بڑا نگراں قرار دیتا تھا، جبکہ محمود نے اسے آستین کا سانپ قرار دیا تھا، اور خود مجھے بھی ہنری کے ساتھ اس کے رابطے کا ثبوت مل چکا تھا، جبکہ مروان کے قہوہ خانے میں ملنے والے فلسطینی نے تو قاضی ہادی کو فلسطینی ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا۔